أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الحمدللہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کے مطابق 3 کلاسز میں ریویو کیا اور امید ہے کہ آپ سب کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ صفیہ بچی، ختیجہ بچی اور کرن ان تینوں کو بہترین اجر دے. ہماری گروپ انچارجز ہیں اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے پچھلا تمام جو کچھ ہم اب تک کر چکے ہیں اس کو اکٹھا کر کے ایک بہترین انداز میں آپ سب تک دوبارہ سے پہنچایا. نئے آنے والے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور جنہوں نے شروع سے جوائن کیا ہے ان کے بھی بہت ساری چیزیں تازہ ہو گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو جس طرح بھی کوشش کی گئی اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کریں. اس کے علاوہ جو سلائیڈز بنا رہے ہوتے ہیں اور جو بیک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے اور لوگ، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس کا بہترین اجر عظیم عطا کرے. انشاءاللہ آج کی تربیہ سلائیڈ میں ہم اثر لیں گے. ایک شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصحف کو لے کر گزرا تو انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر چیز جس سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے. حلیۃ الاولیاء میں یہ اثر موجود ہے. مصحف یعنی قرآن عظیم، قرآن مجید، اس کی ڈیکوریشن یا اس کو ڈیکوریٹ کرنا یا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ طریقے رائج ہیں. آج بھی کچھ لوگ سونے سے لکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنے ہاتھ کی رائٹنگ سے کچھ کڑھائیاں کر کے، اور عام طور پہ تو ہم اس کو لحاف میں لپیٹ کے اور اونچی جگہ پہ رکھنا، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کی رسپیکٹ ہے اور اس طرح کر کے ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن اس امر پر غور کرنے کی انتہائی درجہ ضرورت ہے کہ اصل چیز جو مزین، جو خوبصورت بناتی ہے قرآن کو، سب سے بہترین چیز وہ اس کی تلاوت کرنا ہے. اسی لیے ہمیں حدیث میں ملتا ہے ایک اور جگہ پر لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوبصورت آواز سے نہیں تلاوت کرتا، نہیں پڑھتا. لیکن آج تلاوت ہمارے لیے ایک مشکل عمل بن چکا ہے. ہماری اپنی خود ساختہ کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے جو کہ ہم نے خود سے ہی لاگو کر لی. مثلا اونچی جگہ پہ رکھنا ہے اور پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، ٹیک لگا کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ٹھیک ٹھاک صحت مند ہیں اور آپ اچھی طرح سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لیٹ کے پڑھ لیں، کوئی ٹیک لگا کے پڑھنا چاہے، یا جس طرح آپ کے پاس مصحف پڑا ہوا ہے آپ سفر میں کہیں پر کھول کے پڑھنا چاہیں تو اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ نہیں پیٹھ ہوگی اگلے والے کے آگے. تو یہ تمام چیزیں ہماری خود ساختہ بنائی گئی ہیں. ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز پسندیدہ ہے کہ ہم اس کو ہر جگہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھ کے پڑھیں، بجائے اس کے کہ ہم خود ساختہ کچھ پابندیاں لاگو کر کے قرآن سے دور ہو جائیں. مجھے یاد ہے یونیورسٹی کے دور میں ایک دفعہ بس میں ایک لڑکی نے قرآن پکڑا ہوا تھا
اور وہ پڑھ رہی تھی واپسی کے راستے میں، تو اس سے جو آگے بیٹھی ہوئی تھی اور جو اس کے ارد گرد تھی، انہوں نے اس کو بہت زیادہ برا بھلا کہا کہ تمہیں قرآن کا کوئی ادب نہیں ہے، اور تم یہاں پر کھول کے بیٹھی ہوئی ہو، ہر کوئی گزر رہا ہے، پیٹ ہو رہی ہے، اور بہت سارا کچھ۔ اور افسوس کے ساتھ ہم اس طرح کر کے قرآن کو مخصوص ایک وقت کے لیے کر لیتے ہیں کہ جب ہم بالکل پراپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کسی قسم کا کوئی آنا جانا نہیں ہوگا، تبھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اصل بات جو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہر وقت ہر جگہ پر ہونی چاہیے، اور اصل چیز اس پر عمل ہے، اس کو دور رکھ رکھ کے اور یہ سوچنا کہ ہم قرآن کا بہت ادب کر رہے ہیں یا اس کو بہت رسپیکٹ دے رہے ہیں، اس کو مزین کر رہے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ پھر حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے، ایسی تلاوت نہیں کہ جو کہ قبول ہی نہ ہو۔ الفاظ کی ادائیگی درست، ترجمہ سمجھتے ہوئے، تفسیر کا کچھ نہ کچھ اپنے پہلو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، قرآن کے ساتھ تعلق سب سے بہترین مصحف کو مزین کرنے والی چیز ہے۔ اس کی تلاوت کرنا جہاں تک اور جتنا ہو سکے۔ رات کو سونے لگے، تھکے ہوئے ہیں، لیٹ کے چاہے پڑھ لیں، لیکن نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ تھکے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی ہمت نہیں، اور اسی طرح ہم بہت ساری چیزوں میں دور جاتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ قرآن کو تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آج سے تجوید میں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ہم نون ساکن و تنوین کے اصول شروع کریں گے۔ اب تک جو کچھ ہم کر چکے ہیں، امید ہے کہ آپ کو وہ اب بہت حد تک ازبر ہو چکا ہوگا اور کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ہے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی۔ نون ساکن اور تنوین کیا ہے؟ نون ساکن جس پر کوئی حرکت نہ ہو، صرف سکون ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ نون کے اوپر جس طرح یہاں پر ہے گول سا نشان ہونا، یا نون کے اوپر دال کی طرح کی جزم بنے ہوئے ہونا، اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ یعنی قرآن میں کہیں پر بھی اگر نون ساکن آئے گا تو اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہوگا، اور وہی احکامات اب ہم نے پڑھنے ہیں۔ کیا صرف نون ساکن؟ نہیں، نون تنوین بھی۔ اب نون تنوین کیا ہے؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو، فتحتین، کسرتین، ضمتین۔ وہ نون ساکن زائد جو کلمے کے آخر میں واقع ہو، یعنی کسی بھی ورڈ کے اینڈ پر جو نون ساکن ایکسٹرا آ رہا ہوتا ہے تنوین کی شکل میں، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اس کو سمپلی ایسے سمجھیں گے ہم کہ جس طرح فتح تعین ہوتی ہے، دو زبر، مثلا تا کے اوپر اگر دو زبر ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تن، تن، نون ساکن کی آواز آخر میں آتی ہے۔ اگر کسرتین ہو تو ہم پڑھتے ہیں تن، نون ساکن کی آواز آخر میں آتی ہے۔ اور ضمتین ہو تو ہم پڑھتے ہیں تن، 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 اور ایسے ہی تمام حروف، بن، 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 سن، 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 جن، جن، جن۔ تو اصل میں تنوین کی جو ساؤنڈ ہے اس کے اینڈ پر بھی نون ساکن آ رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو بھی یا اس میں بھی وہی رول اپلائی کرتے ہیں جو کہ ہم نون ساکن لکھا ہوا سامنے موجود ہے اس میں کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے نون ساکن و تنوین کے احکام کرتے ہوئے کن جگہوں کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، کن جگہوں پہ یہ رول اپلائی ہوں گے۔ پہلا، جہاں پر نون ساکن لکھا ہوا ہوگا۔ دوسرا، جہاں پر تنوین ہوگی۔ تنوین کسی بھی حرف پر ہو سکتی ہے، سکون صرف نون ساکن پہ لکھا ہوا سامنے،
لیکن تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، فتحتین، کسرتین، ضمتین، ان کے اینڈ پہ جو نون آ رہا ہے وہ لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا، لیکن وہاں پر بھی وہی رول اپلائی ہوگا کیونکہ اس کے اینڈ میں بھی نون ساکن کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو ہم جب رولز کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی۔ آج کے دن میں ہم تھوڑا سا اور یہ دیکھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین میں فرق کیا ہے، تاکہ آپ کو اور تھوڑا سا زیادہ واضح ہو جائے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ نون ساکن لکھا ہوتا ہے جبکہ نون تنوین لکھا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو نون لکھے گا، اس پہ سکون ڈلا ہوا ملے گا، سامنے کلیئر نظر آ رہا ہے، لیکن جو نون تنوین ہوگا اس میں نون لکھا ہوا نہیں ہوتا، تنوین ڈلی ہوئی ہوتی ہے، فتحتین، کسرتین، ضمتین میں سے کچھ ڈلا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر ہی نون ساکن کی ساؤنڈ چھپی ہوئی ہوگی، جس کو ہم نون تنوین کہتے ہیں۔ سیکنڈ، نون ساکن اسم، فعل، حرف میں آتا ہے۔ جیسے ہم گرامر میں پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی جملہ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اسم یعنی ناؤن، فعل یعنی ورب، اور حرف یعنی جو الا، من اور اس طرح کے تمام حروف آ رہے ہوتے ہیں۔ تو نون ساکن آپ کو اسم کے اندر بھی ملے گا، فعل میں بھی ملے گا، حرف میں بھی ملے گا، جبکہ نون تنوین صرف اسم میں آتا ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کہیں پر بھی کسی بھی ورڈ پر اگر تنوین آ رہی ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش آ رہی ہو، تو وہاں ہم اس ورڈ کو کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اسم کی نشانی کیا ہے کہ اس پر یا تنوین آئے یا اس کے شروع میں الف لام آئے۔ تو تنوین آنے کا مطلب ہے کہ یہ ورڈ اسم ہے۔ اس سے کیا بات پتا چلی کہ نون ساکن کا جو حرف ہے وہ آپ کو اسم، فعل، حرف تینوں میں ملے گا، لیکن نون تنوین صرف اور صرف اسم میں ہی آتا ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ نون ساکن کلمے یعنی ورڈ کے آخر اور درمیان میں آتا ہے، درمیان میں بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ منہا، انفسکم، جبکہ نون تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں تنوین یعنی فتحتین، کسرتین، ضمتین ہمیشہ کب آتی ہیں؟ کہاں پر آ رہی ہوتی ہیں؟ اینڈ پر، کبھی درمیان میں نہیں آئی، کبھی سٹارٹ میں نہیں آئی، ہمیشہ اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے، جبکہ نون ساکن آپ کو اینڈ پر بھی ملے گا اور درمیان میں بھی ملے گا۔ فورتھ ڈفرنس، چوتھا فرق کیا ہے؟ نون ساکن وقفاً وصلاً پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے۔ وقفاً کہتے ہیں جب ہم وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں، وصلاً یعنی جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن اگر کسی حرف کے اینڈ میں ہے، جیسے کہ من ہے حرف، من پر اگر ہم رکتے ہیں تو بھی ہم نون ساکن کو پڑھیں گے، اور اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں من انفسکم تو بھی ہم من کے نون ساکن کو پڑھیں گے ہی، یعنی چاہے ہم نون ساکن پر سٹاپ کر رہے ہیں، چاہے ہم اس کو اگلے ورڈ سے ملا رہے ہیں، نون ساکن ہمیشہ پڑھا ہی جائے گا، جبکہ نون تنوین صرف اور صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے، یعنی نون تنوین جب ہم ملا کے پڑھ رہے ہوں، کسی آیت کے اندر آ رہا ہے ورڈ تب تو پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم سٹاپ کریں تو تنوین نہیں پڑھا جاتا، تنوین کہیں بھی اینڈ پر آ رہا ہو تو نہیں پڑھا جا رہا ہوتا۔ تو یہ چار ڈفرنس ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، یاد کر لیں۔ نون ساکن لکھا ہوتا ہے، نون تنوین لکھا نہیں ہوتا۔ نون ساکن اسم، فعل، حرف میں آتا ہے، نون تنوین صرف اسم میں آتا ہے۔ نون ساکن ورڈ کے اینڈ میں اور مڈل میں آ سکتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف اینڈ پر آتا ہے، اور نون ساکن وقفاً وصلاً چاہے ہم سٹاپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہر حال میں پڑھا جائے گا، جبکہ نون تنوین صرف اور صرف ملا کے پڑھتے ہوئے ہی پڑھا جائے گا، اگر ہم وہاں سٹاپ کریں گے تو تنوین نہیں پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی پچھلی آیات جن کی ہم نے تجوید اور ٹرانسلیشن کی تھی ان کی تفسیر کریں گے۔
لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ سے تجوید کو سنیں اور ان آیات کو تازہ کریں جو کہ ہم نے پہلے پڑھی تھیں، ان کے ترجمے پر غور کریں، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں تفسیر کریں گے۔ آیا نمبر 49 سے چونکہ بنی اسرائیل کے واقعات شروع ہو رہے ہیں تو میں وہیں سے دوبارہ سے شروع کروں گی۔ تلاوت کو غور سے سنیں اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں کیا حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ
تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیہ نمبر 49 سورۃ البقرہ بنی اسرائیل کے واقعات کا آغاز ہے۔ پچھلے رکوع میں کچھ احکامات دیے گئے۔ اس رکوع سے ان کی تاریخ، ان سے متعلق واقعات، انہوں نے کیا کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا کیا انعامات ہوئے، وہ سب کا ذکر ہے۔ اور دوبارہ سے میں یہ ریمائنڈر دوں گی کہ بنی اسرائیل کا ذکر کرنے میں اصل میں مراد یا اصل میں ضرورت اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں اور اس خوش فہمی سے نکلیں کہ ایک لاڈلی قوم یا امت محمدیہ ہونے پر ہم بخش دیے جائیں گے۔ وہ جس طرح کی لاڈلی قوم تھی، جس طرح پیغمبر پہ پیغمبر ان کی طرف آئے، 3 کتابیں نازل ہوئیں آسمانی ان پر، نبیوں کی اولاد میں سے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نبیوں کی اولاد ہونے پر ایسا نہیں کیا کہ چھوڑ دیا۔ ان کے ٹیسٹ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار موقع دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار موقع دیتا ہے، اور جب انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی اور جس کام کے لیے وہ چنے گئے تھے اس کام کو نہ کیا تو پھر ان پر عذاب کے کوڑے برسے۔ آج میرے ہاتھ میں ایک پین ہے، ایک پینسل ہے، وہ تب تک میرے ہاتھ میں رہے گی جب تک وہ جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ کام کر رہی ہو۔ جب وہ لکھنا چھوڑ دے گا پین تو مجھے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ کام کا ہی نہیں رہا۔ جس مقصد کے لیے میں نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ انسان بھی جب اپنا مقصد جس کے تحت وہ بھیجا گیا ہے اس کو ادا نہیں کرتا تو اس کی حاجت، اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بہرحال رب تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہی اس کی ضرورت ہے۔ تو ان آیات میں ایک ایک آیت میں نے اور آپ نے خود کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی خامیاں اور غلطیاں نہیں ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ امت کی حیثیت سے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں برے عذاب کی، وہ خوب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ ایک اور بات جو کہ میں کلیئر کرنا چاہوں ان واقعات کا ذکر کرنے سے پہلے، کہ چونکہ یہ سارے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، ہم وہاں تک تو اوتھینٹک ہیں اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا جتنا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی تفصیلات ہیں وہ چونکہ بنی اسرائیل کی اسرائیلی روایات میں ہی ہمیں پتہ چلتی ہیں، اس لیے ان کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے
کہ کیا 100% ہی ایسا پیش آیا؟ جیسا کہ یہاں پر ہے کہ انہیں عذاب دیا جاتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ اس کا ریزن کیوں ایسا وہ کرتے تھے؟ اس میں علماء نے مختلف تفاسیر کی ہیں، اور تورات سے بھی جو حوالے لیے گئے، جو کچھ اور اگلے بھی تمام واقعات ہیں وہ بیان تو کیے جاتے ہیں، لیکن ہم 100% کسی کے بارے میں بھی اوتھینٹک نہیں ہے کہ آیا وہی ریزن تھا جس طرح کچھ کے نزدیک فرعون نے خواب دیکھا تھا، کچھ کے نزدیک نجومیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیل میں کوئی اس کا تخت الٹ دے گا بنی اسرائیل میں سے، اس لیے اس نے قتل کرنا شروع کیا۔ کچھ کے نزدیک ایسا ہے کہ فرعون نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے تو اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر غالب آ جائیں، تو اس نے 1 سال قتل کرنا شروع کیا اور 1 سال چھوڑنا شروع کیا تاکہ ان کی نسل کم ہو۔ اور تیسرا، جیسے کہ قرآن میں خود ذکر آتا ہے کہ چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگ گئے تھے، وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد کریں، ویذرک آلہتک، اور تیرے الہ کو چھوڑ دیں، تو کیا تو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو شاید اس وجہ سے مارے گئے۔ تو بہرحال مختلف ریزن تھے، اصل اس کے پیچھے پرپس کیا تھا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اصل میں یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت میں 2 طرح کی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ پہلی آیت کے پہلے حصے میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے فرعون سے، آل فرعون سے نجات دی، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ بلا آزمائش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نعمت ملنے پر اور ایک مشقت میں ڈال کر اللہ آزماتا ہے۔ اور جو مشقت میں ڈال کے آزماتا ہے اس میں تو پھر انسان رب کو یاد کر لیتا ہے، لیکن جو نعمت ملنے پر آزمائش ہوتی ہے وہ زیادہ ٹف اور سخت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس وقت وہ آزمایا جا رہا ہے، وہ رب کی یاد سے غافل ہونے لگتا ہے، وہ ان نعمتوں میں کھونے لگتا ہے۔ تو ان پر جو مشکل حالات تھے وہ بھی ان کو سدھارنے کے لیے، کہ شاید ان کو خیال آ جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے بنائے گئے، ان کا کیا پرپس ہے، اور نجات بھی ان کو دی گئی ایک ٹیسٹ کے طور پہ۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں آزماتا ہے، اگر ہم اس پر بات کریں تھوڑی سی، تو ایک تو اللہ کی طرف سے تقدیر میں کچھ چیزیں، مصیبتیں کچھ لکھی گئی ہوتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت مگر صرف اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کبھی انسان کے اپنے گناہوں، اپنے کیے کی پکڑ ہی ہوتی ہے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش آتی ہے، اور اصل میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ انسان پلٹ آئے، ہلے، واپسی کا راستہ اختیار کرے، کہ میں اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ لیکن ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ کوئی کسی مشکل میں ہو تو ہم کہیں ہاں چونکہ اس کے کوئی گناہ ہوں گے، کوئی نافرمانی ہوگی، اس وجہ سے اس پہ پکڑ آئی ہے، نہیں۔ تیسرا ریزن تو بہت ہی خوبصورت ہے اللہ کے آزمانے کا، کہ انسان کے درجے بلند کرنے یا اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ دنیا میں بھی اگر رینک ہائی ہونی ہو، اگر ایک کلاس سے دوسری کلاس میں شفٹ ہونا ہو، موو ہونا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ٹیسٹ کے پیپر کے بغیر اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، چیک کیا جاتا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ اب نیکسٹ گریڈ میں جا سکے، کیا بچہ، کیا بڑا۔ ایسے جاب میں نیکسٹ رینک کب ملتی ہے؟ جب جتنی زیادہ مشقت، قربانی دے کر وہ آزمایا جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا وقت زیادہ لگتا ہے، اور ناپسندیدہ کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، صبح اٹھنا پڑتا ہے نیند چھوڑ کر، رات دیر تک کام کرنا پڑتا ہے، تب اگلی پروموشن ہوتی ہے۔ جب دنیا کے رینکس کے لیے انسان کو ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہائی رینک تک پہنچنے میں بھی
ٹیسٹوں کا ہونا، ٹیسٹ ہونا ضروری ہے۔ تو انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے، اسے کوئی بڑا کام لینے کے لیے بھی آزمائشیں آتی ہیں، اور بہت آسانی سے انسان اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مشقت ہو، کوئی غم ہو، کوئی ایسی آزمائش ہو کہ آپ کہیں کہ میں ہی کیوں، تو اس وقت سوچیں کہ کیا یہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے، اور اس کو جج کرنا بہت آسان ہے۔ اگر اس پریشانی کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو تو وہ آزمائش ہے، اور اگر دور ہو رہا ہے تو وہ عذاب اور مصیبت ہے۔ آیہ نمبر 50، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ اب جو نجات ملی وہ کیسے ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں بنی اسرائیل کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلیں، اور یہ خفیہ طور پر نکلے تھے۔ کئی لاکھ تھے، روایات میں آتا ہے 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ یہ کس طرح سے سب تک خفیہ طور پہ پیغام پہنچا، اور کس طرح وہ تمام راتوں رات نکلے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلے، اور اصل میں نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ چونکہ وہ فرعونیوں کی غلامی میں تھے اور اس سے نجات دلوانا مقصود تھا۔ کس جگہ پر تھے؟ مصر میں تھے۔ مصر میں کیوں تھے؟ حالانکہ فلسطین ان کا اصل آبائی ملک تھا، کیونکہ فلسطین سے یوسف علیہ السلام کے دور میں جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت ملی تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یوں تمام قبائل وہاں پر آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے کئی سال مصر پہ حکومت کی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور ایمان کی کمزوری آئی تو اس وقت ان سے آہستہ آہستہ حکومت چھن گئی اور فرعونی ان پر غالب آ گئے۔ اب دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر واپس فلسطین کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب وہاں سے نکلے اور پیچھے سے فرعون کو اطلاع ہوئی تو فرعون اپنی فوجوں کو لے کے نکلا، اور اس طرح کا سین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم درمیان میں آگے پانی کا سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج۔ انتہائی دل ہلا دینے والا سین۔ لیکن سبحان اللہ، قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت رویہ کیا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ تب بھی سنا رہے تھے کہ یہ کیا، ہم تو مارے گئے، لیکن تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور یہی حال اللہ پہ توکل کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے بتائے گا کیا کرنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں اپنا عصا مارنے کا حکم دیا گیا، اور سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فرقنا، فرقے سے، فرقہ کیا ہوتا ہے؟ گروہ، الگ الگ بٹے ہوئے ہونا۔ تو وہ آگے آیات آتی ہیں کہ جن میں یہ آتا ہے فن فلقا، بالکل وہ پھٹ گیا، اور وہ قدود العظیم ہو گیا، 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا پانی، اور درمیان میں رستہ بن گیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے تو ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو عام انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس مسئلے سے نہیں نکلا جا سکتا، یہ مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے تو کن کہنا ہے فیکون، بس وہ ہو جانا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں۔ تو مصیبت سے کون نکالتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نکال سکتی ہے۔ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، ان کے سامنے جا کر اپنے رونے رونا، وہ انسان کو نجات نہیں دے سکتا۔ خالص اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا ہی انسان کو نجات دے سکتا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت تھی بنی اسرائیل پہ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کو تباہ ہوتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر خبر ملے کہ فلاں دشمن یا فلاں مارا گیا تو بھی ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں واقعی خبر صحیح ہے یا نہیں، یا شاید ایسا ہوا ہو یا نہیں، یا بچ گئے ہوں. لیکن ان کے سامنے وہ تمام غرق ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے روانہ ہوئے. فرعون جو کہ اپنی ان نہروں پر اور پانی پر فخر کیا کرتا ہوتا تھا وہی اس کے لیے آزمائش کا باعث بن گئی. اور دراصل حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جن چیزوں پر فخر کر رہا ہوتا ہے، جن نعمتوں پر، وہی اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ فرعون کہا کرتا تھا اپنی قوم سے، یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کا ملک نہیں ہے، ساری بادشاہت اس کی میرے لیے نہیں ہے. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے بہہ رہی ہیں، میری ہیں ساری. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، سب کچھ میرے انڈر ہے، میرا ہے. تو اس کو اپنی ان نہروں پر بڑا ناز تھا، اس پانی پہ بڑا ناز تھا، اور وہی اس کی تباہی کا باعث بن گئی. انسان کو اپنے پاس ملی ہوئی نعمتوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کبھی وہی اس کے لیے آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں. اس کی اپنی اولاد ہی، اس کا اپنا مال ہی، اس کا اپنا گھر ہی، جس کے پیچھے لگ کے وہ اپنا تمام جمع پونجی لگاتا ہے، گھر بناتا ہے، پھر اس کی ڈیکوریشن اور انہی میں وہ ایسا انوالو ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے. کبھی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، شادی ہوتی ہے، پھر ایسا شوہر اور بچوں میں عورتیں مصروف ہوتی ہیں، بچے نہیں ہو رہے، بچے ہو گئے تو ان میں ایسی مصروفیت کے رب تعالیٰ کی ذات سے غافل، وہی نعمتیں آزمائش بن جاتی ہیں. تو جو نعمت ملے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس کو اللہ کی راہ میں ہی استعمال کرنا چاہیے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، آیہ نمبر 51 میں اب وہ سمندر پار کر گئے، دشمن غرق ہوا، نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. تو نئی زندگی میں تعلیم دی جا رہی ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا سامان کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، لیکن بعد میں 10 اور کا اضافہ کر دیا، تو یہ کل ملا کر 40 نائٹس کا ذکر ہے. اصل میں دن اور رات دونوں مراد ہیں. 40 راتیں کیوں ہم نہیں جانتے، اس میں کوئی حکمت تھی، کیا تھی وہ رب ہی جانتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی دن میں دے دیتا، اور اسی طرح سے اگر ایک دن کیا کچھ لمحات بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو وقت لگا تورات لینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا. تو رب تعالیٰ چاہتا تو ایک دن میں دے دیتا، لیکن 40 دن 40 راتوں تک مخصوص کیا گیا اس چیز کو بھی بیان کرنے کے لیے کہ علم کے لیے یکسوئی اور بتدریج لینا ضروری ہے، اس کے لیے وقت مقرر کرنا ضروری ہے، تبھی انسان علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. علم کے لیے کچھ اوقات مقرر ہونے چاہیے اور کچھ قربانی دے کر ہی انسان علم حاصل کر پاتا ہے. اپنی قوم کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام تنہا اکیلے وہاں پر 40 راتیں رہے. اچھا، ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہمارے تمام چیزوں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، کھانے کے اوقات مقرر ہیں، کس ٹائم ہمارا ناشتہ ہے، لنچ، ڈنر، اور سونے کے ٹائمنگ ہمارے مقرر ہوتے ہیں. لیکن ایک پڑھنے سے متعلق ہم سوچتے ہیں اگر ٹائم ملا تو پڑھ لیں گے، اور اسی میں روز دن گزر جاتا ہے. تو اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ علم سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت مخصوص کیا جائے جو کہ خاص میرے اور
اس علم کے درمیان ہو جس کو میں بیٹھ کر آرام سکون سے سیکھ سکوں. ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی بہت گھنٹے مقرر کیے جائیں، چاہے تھوڑا سا ہی ہو، چاہے 5 to 10 منٹس ہی ہو کوئی بک پڑھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے، دن میں کسی وقت، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے. ریسرچز یہ شو کرتی ہیں کہ ایک وقت مقرر کر کے کسی بک کو پڑھنا یا کچھ بھی ایسی اسٹڈی کرنا، اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ رینڈملی اس کو پڑھنے سے نہیں ہوتا. اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کتاب لینے کے لیے، پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد. یہ بچڑے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ بچڑا کہاں سے آیا؟ یہ اصل میں جو سونا، جو جمع پونجی بنی اسرائیل بچا کر لائے تھے اپنے ساتھ، وہ اب کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں، 30 راتیں بھی گزر گئی ہیں، آئے نہیں، تو انہوں نے کہا لگتا ہے موسیٰ بھول گیا، چلو اب اپنا خدا بنائے. اور ان میں ایک سامری تھا جس نے وہ تمام سونا لے کے جمع کر کے اس کا بچڑا بنایا، اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی. کیسے آتی تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. وہ کس چیز پہ ریلائی کر رہے تھے؟ اس سونے پہ، کہ یہ ہمیں مشکل سے، مصیبت سے بچا لے گا. آج عام طور پر ہم بھی جب خدا نہ خواستہ کوئی مشکل کسی کو پیش آئے، کچھ گھر چھوڑنا ہے، اس جگہ کو چھوڑنا ہوتا ہے، تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی کرنسی اور سونا اور ایسی چیزوں کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں کہ وہ ہمیں مصیبت سے بچائیں گی. یہاں وہی چیز ان کے لیے وبال بن گئی. مشکل کے وقت میں ان چیزوں کو رکھ لینا سنبھال کر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ سونا جو کہ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں مشکل اوقات کے لیے، اس پر ہم ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ گویا وہی ہمیں مشکل سے اور بلائیں ٹالنے میں ہیلپ فل ہوگا. حالانکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ بلاؤں سے بچاؤ کا نبوی نسخہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں پیسے بچا کے رکھنا، حدیث کہتی ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سنبھال کے رکھیں گے تو مشکل وقت میں کام آئے گا، تو ہماری مشکل بلا ٹلے گی. بہرحال انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا. چونکہ وہ مصر کے لوگوں کے ساتھ رہے ہوئے تھے، آس پاس کی سویلائزیشن جتنی تھی اور جو تہذیب تھی ان میں بتوں کی پوجا اور یہ چیزیں کامن تھیں، تو غلامی سے نکلے تھے وہی چیزیں، انہی چیزوں کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور سمجھا کہ شاید اسی طرح خدا بنایا جائے گا. حالانکہ اب بھی کچھ تھوڑی دیر پہلے، کچھ عرصہ پہلے ہی کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی فرعونیوں سے، اور سمندر 2 ٹکڑے ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اور اصل میں آیت کا اینڈ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں؟ وَدْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے. جو جس کا مقام ہے اس کو اس سے ہٹا کر اس کی جگہ کسی اور کو رکھ دینا. اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اس کی بجائے وہ مقام کسی اور کو دے دینا. اور قرآن ہی میں ہمیں یہ آیت بھی ملتی ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. البتہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ظلم کیا. یہ بنی اسرائیل کی جہالت اور حماقت کی خبر دیتی ہے یہ آیت کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو ہی الہ بنا لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو. عفونا، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، مٹانا، اس طرح سے صاف کر دینا کہ جس سزا کا جو مستحق ہے، جو شخص سزا کا مستحق ہو اسے چھوڑ دینا.
محبت کے ساتھ معاف کرنا. شرک کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے انہیں معاف کر دیا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ شرک بھی. یہاں تک کہ شرک بھی. ہم اکثر اس آیت کو لیتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. بے شک اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرتے، اس کے علاوہ سب معاف کر دیتے ہیں. یہ انسان کے مرنے کے بعد ہے. زندگی میں انسان سے اگر شرک ہوا ہو اور وہ اس کی معافی چاہے تو اللہ اس کو ضرور معاف کرتا ہے. پھر توبہ کی توفیق کا مل جانا، اس پر شکر واجب ہے. جب اللہ کی طرف سے معافی ملے، جب معافی مانگنے کی توفیق ملے تو ہمارا کام کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں معاف کر دیا تاکہ کیا کریں؟ شکر کریں. جب بھی کسی آزمائش سے نکلیں، کسی مشکل سے، مصیبت سے، بیماری سے، پریشانی سے، تو ہم پر کیا واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے احسانات اور انعامات کے تصور اور اظہار کو شکر کہتے ہیں. جو کسی کی طرف سے احسان یا انعام ہو اس کا تصور کرنا، یعنی دل میں بھی اس کو سوچنا اور پھر اس کا اظہار بھی کرنا شکر ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، تختیوں کی شکل میں لکھا ہوا وہ لے کر اپنے ساتھ آئے. الکتاب یعنی تورات، والفرقان اور فرقان. علماء اس کی تفسیر مختلف انداز میں کرتے ہیں. کچھ کے نزدیک الکتاب کی تفصیل ہی الفرقان ہے، یعنی کتاب دی جو کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. الفرقان فرق کرنے کو، اور فرق کا ورڈ تو ہم یوز کرتے ہیں ڈفرینشیٹ کرنا، فرق کرنا، ڈفرینس دو چیزوں میں یا زیادہ چیزوں میں کرنا. لیکن جب فرقان کا ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے خاص طور پر حق اور باطل میں فرق کرنا. جیسے کہ اردو میں ہم کسوٹی کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جو کہ حق اور باطل میں فرق کرے. اور کچھ کے نزدیک الکتاب سے مراد تورات ہے اور الفرقان سے مراد معجزات ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے. کتاب نازل ہونے یا ملنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کتاب کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان کر رہے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو. ہمیں بھی قرآن ملا ہے ہدایت کے لیے، لیکن ہم نے کیا مقاصد بنا رکھے ہیں؟ ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے. ہمارا قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کب کب تعلق ہوتا ہے؟ کب ہم اس کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں؟ کس وقت کنیکٹ ہوتے ہیں اس سے؟ اکثر اوقات ہماری عام عوام اور ہم خود بھی جب کوئی شادی ہے تو اس سے پہلے پڑھ لیا، جب کوئی فوتگی ہے تو پڑھ لیا، زیادہ سے زیادہ ہے تو ثواب کمانے کے لیے پڑھ لیا، بھوت بھگانے کے لیے پڑھ لیا، کوئی گھر لیا ہے تو مل کے قرآن خوانی کر لی اور بیٹھ کے سب نے پڑھ لیا. وہ بھی خود نہیں پڑھا، اس میں بھی تمام لوگوں کو شریک کیا. باقی اپنے پاس ملی ہوئی نعمتیں ایک چیز بھی شیئر کراتے ہوئے ہماری جان جاری ہوتی ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں ہر کوئی آئے اور خود پڑھے اور ہر کوئی اپنا اجر لے کے چلا جائے. ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہمارے گھر میں پڑھ لیا گیا. بس مل بیٹھ کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن گھر والے بھی تو پڑھ سکتے ہیں. اور پھر پڑھنے میں جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں ایسا سلوک ہم ایک سٹوری بک کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ایک پیج تم پڑھو ایک پیج میں پڑھتی ہوں، جلدی جلدی مکمل کریں. اچھا کوئی اور آیا ہے، دعا اسلام کی باتیں کی، اور ہدایت کیسے ملے گی؟ اگر صرف چند مخصوص اوقات جب کوئی غم پریشانی آئی تو کھول کے پڑھ لیا،
کیا کبھی قرآن کو میں نے اس نیت سے کھولا ہے کہ اس سے میں رہنمائی لوں، ہدایت لوں، اس کو سیکھوں، پڑھوں؟ اس میں مجھے کہا کیا گیا ہے؟ اصل میں پڑھ کر، اس کو سمجھ کر ہی انسان کو روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، اور علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی ملتی ہے۔ یہ کتاب موٹیویٹ کرتی ہے جب انسان پڑھتا ہے، عمل کی طرف ابھارتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے، کس وقت کس طرح سے مجھے بیہیو کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، ہر چیز کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ تو چیک کریں میرا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا اور کس وقت کا ہے، کیا واقعی ہدایت حاصل کرنے والا تعلق ہے؟ اگر نہیں تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا، تم نے انفسکم اپنے نفسوں پر۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے، اور اس کے بارے میں سورۃ طٰہٰ میں ڈیٹیل میں آتا ہے کہ آپ بہت غصے میں تھے اور آپ نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بال بھی پکڑے اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور ہارون علیہ السلام نے بہت پیارا اس کا ریزن بیان کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو فرقوں میں بانٹ دیا، فرقہ واریت پھیلا دی۔ آپ دیکھیں کہ چونکہ جس وقت بچڑے کو معبود بنایا تو یہ سارے لوگ نہیں تھے، یہ کچھ شریک ہو گئے تھے، 70,000 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے تو ہارون علیہ السلام نے ان کو کرتے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت روکا گیا تو ایک اور 2 جماعتیں بن کے فساد کھڑا اور جنگ بھی ہو سکتی ہے، قتل و غارت ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جن پر خاموشی اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے فساد سے بچنے کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پر بولا جائے، حکمت کے تحت تبلیغ انتہائی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اتنا عرصہ رہے، خانہ کعبہ کے گرد 360 بت تھے، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں گرایا۔ لیکن جیسے ہی مدینہ سے مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، جب اپنی اتھارٹی ہوئی تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بتوں کو گرا دیا۔ تو حکمت کے ساتھ، وقت کے تحت، دیکھتے ہوئے کس وقت آپ اس میں کامیابی کے ساتھ اس فتنے کو، اس نافرمانی کے کام کو ختم کر سکتے ہیں، تب ہی اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ اس سے بڑا اور فتنہ کھڑا کر دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب سارا کچھ ہو چکا تو اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا، بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ زور دیا جا رہا ہے، 3 ورڈز ہیں اور تینوں لفظوں میں تم کا ذکر ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم، کسی اور نے ظلم نہیں کیا، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ کس طرح؟ باتخاذکم العجل، باوجہ بنانے کے تمہارے بچڑے کو معبود۔ شرک جیسا گناہ ہوا لیکن پیار سے خطاب کریں، یا قوم، اے میری قوم۔ تو اصلاح کی جائے گی پیار سے، لیکن پیار سے بات کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی غلطی نہیں بیان کریں گے۔ سب سے زیادہ محبت کا اظہار اور خیر خواہی کسی کے ساتھ تبھی ہو سکتی ہے جب اس کی اصلاح کی جائے۔ اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر واقعی آپ کو دوسرے سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن یاد رکھیں غلط وقت پر اصلاح کرنا معاملے کو اور بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حکمت دے، اور حکمت اصل میں کیا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ تب انہیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ کوئی اور بھی اللہ کا نام آ سکتا تھا، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ باری اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہوا ہے، جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے،
بس تم توبہ کرو اسی کی طرف. اور توبہ کیسے قبول ہوگی؟ خالی الفاظ سے نہیں، چونکہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو. اس سے ہرگز مراد خودکشی نہیں ہے، یہ اجماع امت ہے، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا. اور جیسا کہ 12 قبائل تھے تو کچھ علماء کے نزدیک یعنی ہر قبیلے والا اپنے ہی قبیلے کے جو لوگ جنہوں نے شرک کیا ان کو کرے گا. اور کچھ کے نزدیک ایسا بھی تھا کہ انہوں نے جب یہ حکم آیا اور توبہ کے لیے انہوں نے تلواریں اٹھائی اور اپنے ہی بھائی اور باپ اور بیوی اور سامنے آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ قبول کی اور ان کی تلواریں یا ان کے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ان کے ہاتھ سے گر گیا. اور کچھ کے نزدیک 70,000 جو یہ یہود تھے یہ قتل کیے گئے ان کے شرک کی وجہ سے. بہرحال ساری اسرائیلی روایات ہیں، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ حکم دیا گیا. اسی آیت سے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے ہی قتل مرتد کا کے بارے میں حکم ملتا ہے. کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل. جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل کر بتوں کی پوجا کی طرف چلے گئے تھے، انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہاں سے اس آیت سے قتل مرتد کی سزا معلوم ہوتی ہے. اور وہ کیا ہوگی؟ اس کو بھی قتل کیا جائے گا. گناہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم توبہ نہیں بھی کریں نا تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. کچھ برائیاں تو نیکیاں کرنے سے مٹ جاتی ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں شعوری طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوتی ہے، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ دینا ہوتا ہے، خاص طور پہ حقوق العباد ہے، کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو اس سے معافی مانگ کے اس کی اصلاح کی جائے. کچھ چھینا ہے، کچھ لیا ہے تو واپس لوٹایا جائے. اور اسی طرح قسم توڑی ہے تو اس کا کفارہ اور مختلف ہم جانتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر حد نافذ کی جاتی ہے، جس پر سزا دی جاتی ہے. جب تک سزا نہ ہو، حد نافذ نہ ہو، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ چور کی سزا ہم جانتے ہیں ہاتھ کاٹنا ہے، ایسے ہی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 ایسے گناہ ہیں جن پر قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے جان کے بدلے جان تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. دوسرا، قتل مرتد یعنی جو اس دین اسلام سے پھر گیا اور اس نے اعلانیہ طور پر اس کا اظہار کیا اور وہ اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، دشمنی مول لینی اسلام کی، تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اور تیسرا، شادی شدہ زانی، میرڈ ہے، شادی شدہ ہے اور پھر بھی زنا کرتا ہے، اپنے پاس وہ ایک سہولت موجود ہے، شادی شدہ ہے پھر بھی غلط راستے اور دوسروں کی طرف جاتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، ناجائز تعلقات. ان 3 کے لیے مارنے کی، ان کو قتل کرنے کی سزا ہے. بہرحال ان کی سزا ایکسیپٹ ہونے کے لیے شرط رکھی گئی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں گے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے. بے شک اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں تمہارے اپنے ہی لیے خیر ہے کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ تمہارے درمیان سے ختم ہو جائیں. اور آپ دیکھیں شرک کو ظلم عظیم اور بڑا گناہ کیوں کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند شرک کو کرتے ہیں. اور اس کو ہم اگر بہت جنرل سا دیکھیں نا تو میں کوئی چیز بناؤں، میں کچھ کوک کروں اور کوئی اور آ کر کے میں نے یہ بنائی ہے، میرا گھر اور کوئی اور آ کر کے یہ میرا گھر ہے دیکھیں اور سارا کریڈٹ لے، ڈیکوریٹ کیا ہوا. میں کوئی کپڑے اپنے سلائی کروں اور میری بہن کے یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے، یہ میرے کپڑے ہیں میں نے سارے ڈیزائن کیے، کیسا لگے گا ہمیں؟ تو وہ رب جس نے بنایا ہمیں، جس نے سب کچھ دیا، اس کو ماننے کی بجائے، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم کسی اور کو کریڈٹ دیں اور کہیں یہ سب کچھ دینے والا ہے، یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے مجھے ملا،
تو رب تعالیٰ کو کیسا لگے گا، جو کہ ہمیں ہر لمحے دے رہا ہے۔ اور شرک کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اس سے متعلق احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تم مجھے دنیا بھر کے گناہ کے ساتھ ملے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ شرک نہ کرنا، باقی گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شریکوں میں سے سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں، یعنی پھر اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ فتاب علیکم، بس وہ مہربان ہوا تم پر۔ فا یعنی فوراً کے لیے آتا ہے کہ جیسے ہی معافی مانگی، جیسے ہی کرو گے فوراً اللہ مہربان ہوا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی توبہ اور رحمت، اس کی طرف سے معافی اور مہربانی تب ملتی ہے جب انسان اپنی اصلاح کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے، ندامت کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، تب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو نیتیں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیتوں کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ آپ نے کیا سیکھا اس کو ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح میں چاہوں گی کہ اس دفعہ کے ہوم ورک میں آپ جو پچھلی 3 کلاسز کا ریویو تھا اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوئے، کون سے کانسیپٹ کلیئر ہوئے، اس کو ایک ہوم ورک کی شکل میں اپنے گروپ انچارجز کو سبمٹ کرائیں، اور ابھی آپ نے آج کے لیسن سے کیا سیکھا ہے اس کو ضرور شیئر کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔